عليه وسلم كما تحب وترضى له. دین ممتاز اسکالر علامہ حافظ اویس صاحب سے گزارش کر رہا ہوں وہ تشریف لائیں اور اپنے افکار و خیالات کا اظہار فرمائیے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العالمین کا بے پناہ فضل و کرم کہ اس نے ہمیں اس خوبصورت محفل کا حصہ بنایا. ہم ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں. اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ہمارے محترم گورنر صاحب نے گورنر ہاؤس میں ان محفلوں کے انعقاد کے ذریعے یہ اعلان کیا ہے کہ ادارہ کوئی بھی ہو، عہدہ کوئی بھی ہو، بلکہ زمانہ کوئی بھی ہو، سکہ چلتا ہے تو نام مصطفیٰ کا چلتا ہے. علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئے ماں از نام مصطفیٰ است، کہ مسلمان کا دل دھڑکتا بھی نام مصطفیٰ سے ہے اور ہم سب کی عزتیں بھی نام مصطفیٰ سے ہیں. جسے اللہ نے جو عزت عطا فرمائی ہے وہ نام مصطفیٰ سے ہے. میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں گورنر صاحب کو بھی، ہمارے اس اسٹیج پر جتنے معزز سامعین افراد موجود ہیں اور ہم سب لوگ جو اس محفل کا حصہ بنے. اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. بہت ہی مختصر سے وقت میں ایک پہلو پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی توجہ کا طالب بھی ہوں. آپ کی توجہ سے انشاءاللہ ہم اس پیغام کو اچھے انداز میں سن سکتے ہیں. دیکھیں، یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت انسان اس دنیا کے سب سے کامیاب ترین انسان ہیں. آپ جتنا بڑا مشن لے کر آئے، جتنا بڑا مقصد لے کر آئے اور جتنے مختصر وقت میں آپ نے کامیابی اور فتح کے جو جھنڈے گاڑے، وہ آپ ہی کا حصہ ہے. وہ زمانے میں اتنی بڑی کامیابی اور کسی کو نصیب نہیں ہوئی. اچھا، جب ہم اس کی ریزننگ کرنے کی طرف جاتے ہیں، اس کے اسباب کی طرف جاتے ہیں، اس کی وجوہات کی طرف جاتے ہیں، تو ہم اسپریچول اور روحانی چیزوں کو زیادہ بیان کرتے ہیں. وہ حقیقت بھی ہیں کہ وہ اللہ کے رسول تھے تو کامیاب ہوئے، وحی کی طاقت ان کے ساتھ تھی، اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی، وہ کامیاب ہوئے. مگر یہاں آ کے ہمیں رک نہیں جانا چاہیے. بحیثیت بشر کے، بحیثیت انسان کے، اس کامیابی کے تسلسل کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ظاہری دنیا میں وہ کون سے طور طریقے تھے، وہ کون سے اسباب تھے کہ جنہیں اپنا کر ظاہری طور پر اللہ کی مدد یقیناً ساتھ تھی. وہ اللہ کے سب سے محبوب پیغمبر ہیں، یہ تو اس پر تو دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. لیکن وہ کون سے ظاہری طریقے تھے جنہیں اپنا کر انہوں نے
بحیثیت انسان کے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی، اور ان کا تلاش کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہماری کامیابی اسی پر منحصر ہے۔ اور اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اگر کوئی آئیڈیل شخصیت ہے جس کی جستجو اور تلاش تم پہ واجب ہے تو وہ ذات مصطفیٰ ہے اور طریقہ مصطفیٰ ہے اور اسوہ مصطفیٰ ہے۔ میں اس اسباب کی دنیا میں اگر جاؤں تو بہت تفصیل ہے، اس پر ہر دانشور اہل علم، اس پر ہر عالم دین اپنے اپنے طور پہ بات کرے گا، مگر میں مختصر وقت میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہمارا کسی شعبے سے تعلق ہو، ہم کسی حکومت کے عہدے پہ ہوں، ہم کوئی تاجر ہوں، ہم کوئی دانشور ہوں، ہم عوام ہوں، ہم ملازم ہوں، کہیں پر بھی ہوں، یہ اسباب ہم سب کو اپنے سامنے رکھنے چاہیے۔ جو چند چیزیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، پہلی چیز یہ تفکر، غور و فکر۔ غور و فکر کرتے رہنا زندگی میں یہ کسی بھی کامیاب انسان کے لیے ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 35 یا 36 سال تھی تو آپ غار حرا میں خلوت نشین ہوئے۔ آپ نے تفکر کیا، غور و فکر کیا، وہ کتنے پلان ہوں گے، منصوبے ہوں گے ایک انسانیت کی فلاح کے لیے، بہبود کے لیے، کامیابی کے لیے۔ اور سب سے بڑھ کر ایک انسان اپنے بارے میں یہ غور و فکر کرتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، مجھے آگے کیا کرنا ہے۔ تو یہ سیرت میں ہمیں تفکر اور غور و فکر کرنا، یہ حضور نے ہمارے لیے سنت بنا دی ہے۔ ہم اپنی اپنی حیثیت سے اپنی زندگی میں تفکر ضرور کریں، ایک ہی سمت میں چلے جانا اور کچھ یہ نہ سوچنا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیسے کر رہا ہوں، یہ انسان کو ناکام بناتا ہے۔ لیکن خود اپنے آپ پر غور و فکر کر کے جو چیزیں غلط ہیں ان کو راہ سے نکال دینا، یعنی ہم اپنی اگر بات کر رہے ہیں بشری اعتبار سے تو ہمارے لیے یہ سنت ہے کہ ہم اپنے اوپر تفکر کو لازم کر لیں۔ میں آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں یا آپ مجھ سے ایک سوال کر سکتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ قرآن اتنی عظیم الشان کتاب ہے، اس کا آغاز اللہ نے ایک غار سے کیوں کیا؟ میں اسی موضوع کے اعتبار سے آپ کو ایک جملے میں جواب دوں گا، جہاں بیٹھ کے میرے مصطفیٰ نے غور و فکر کیا تھا، اللہ نے کہا میں روشنی کا آغاز بھی وہیں سے کروں۔ حرم موجود تھا مگر پہلی وہی حرم میں نہیں آئی، ایک غار میں آئی، کیونکہ حضور وہاں سوچتے تھے، تفکر کرتے تھے، یاد خدا میں مصروف ہوتے تھے، ذکر الہی میں مصروف ہوتے تھے۔ اپنے گھر میں کچھ وقت کے لیے رات کے وقت میں یاد خدا میں الگ ہو جانا، یہ ساری کامیابیوں کی کنجی ہے۔ دوسری بات، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت پازیٹیو انسان تھے، مثبت سوچ رکھنے والے انسان تھے۔ مکہ کے لوگوں نے سوچا کہ ان کو ہم نام جب پکارتے ہیں تو محمد کہتے ہیں، جس کے معنی ہے جس میں کوئی عیب نہیں، اور جب ہم ان کو القابات دیتے ہیں تو وہ تو عیب والے ہوتے ہیں، الیاذ باللہ، جو کفار مکہ آپ کو کہتے تھے کہ آپ ایسے ہیں، ساحر ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو انہوں نے کہا یہ میچ نہیں کرتا، یعنی نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مطلب ہے جس کی ہر وقت بس تعریف ہو، عیب کوئی نہیں ہے اس میں، اور ہم پھر عیب بھی بیان کرتے ہیں۔ تو کہا کیا کریں؟ کہا ان کا نام بدل دیتے ہیں، تو نام رکھ دیتے ہیں مذمم، الیاذ باللہ۔ مذمم کے معنی ہے جس کی مذمت کی جائے۔ یہ بات جب حضور نے سنی تو آپ نے اپنے صحابہ کو کیا بات کہی؟ آپ نے کہا دیکھو میرے اللہ نے کیسے مجھے ان کی عیب جوئی سے بری کر دیا، یا رسول اللہ کیسے آپ کو ان کی عیب جوئی سے بچا لیا؟ حضور کی سوچ دیکھیں آپ آگے بڑھنے کی، اپنے مشن پر نظر رکھ کر لوگوں کو اگنور کرنے کی، حضور کی سوچ دیکھیں، جملہ دیکھیں۔ آپ نے فرمایا یہ کسی مذمم کی عیب جوئی کر رہے ہیں، میرے رب نے تو مجھے محمد بنا کے بھیجا ہے۔
میں وہ ہوں ہی نہیں جو یہ کہتے ہیں، اور آپ آگے بڑھ گئے. لوگ مسلمان نہیں ہو رہے، آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، اے میرے حبیب آپ کہیں تو میں ان پر عذاب دوں؟ آپشن حضور کے پاس تھا، آپ نے کون سا آپشن چنا؟ آپ سوچ دیکھیں اللہ کے رسول کی. یا اللہ میں امید کرتا ہوں اگر یہ مجھے تکلیفیں دے رہے ہیں تو ان کی اولادوں میں میری پیروی کرنے والے پیدا ہوں گے. آپ نے معاف کیا. سوچ دیکھیں آپ ہر جگہ پر، ہر مقام پہ. تو زندگی میں مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں. ایسی سوچ نہ اپنائیں کہ جس میں لوگوں کے ساتھ کوئی الجھنا ہو یا ٹائم ویسٹ ہو یا آپ بدگمانیاں کر رہے ہوں کہ شاید اس نے یوں کہا ہوگا، اس وجہ سے کہا ہوگا، اور آپ لڑائی جھگڑے میں لگ جائیں. نہیں، اچھا سوچیں، آگے نکلیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تیسری چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایکٹ کرتے تھے، آپ ری ایکٹ نہیں کرتے تھے. آپ دیکھیں مکہ والوں نے، آپ نے اعلان نبوت کیا، آپ کا عمل تھا. مکہ والے آپ کے پیچھے لگ گئے کہ بھئی آپ نے کیوں یہ اعلان کیا. آپ ایک قدم آگے بڑھے، دار ارقم میں ایک سمجھیں قرآن سینٹر کے طور پہ آپ نے اس کو لیا. آپ نے لوگوں کی تربیت کرنا شروع کی، لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنا شروع کیا. کفار مکہ ایکٹ کر رہے تھے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، ہم یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے. آپ نے اتنی ٹیم بنا لی کہ اس میں سے کچھ لوگ حبشہ بھی ہجرت کر کے گئے. کافر ریئیکٹ کر رہے تھے، وہ حبشہ میں پیچھے گئے کہ ہم جا کے حبشہ والوں کو روکیں گے کہ یہ لوگ غلط ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا قدم اٹھایا، آپ حرم میں پہنچ گئے، وہاں نماز پڑھتے، وہاں تلاوت کرتے. آپ کا بائیکاٹ کیا، انہوں نے ری ایکٹ کیا. شیب ابی طالب میں آپ کو محصور کیا. آپ نے اپنا مشن جاری رکھا. اس میں بھی آپ نے مدینے والوں کو پیغام بھیجا، وہاں سے لوگ اکٹھے کرنا شروع کیے. آپ طائف چلے گئے، وہاں سے آپ کو تکلیف پہنچائی گئی، آپ ہجرت مدینہ کے لیے تیار ہو گئے. کافر ری ایکٹ کر رہا تھا، حضور عمل کر رہے تھے، اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں. حضور مدینے میں پہنچ گئے، کافر پھر پیچھے لگے ہوئے، وہ مارنے کے لیے آئے. تبھی تو بدر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدر میں ان کا مقابلہ کیا. آپ ایک قدم اور آگے بڑھے، آپ نے مشن کو اور تیز کیا. حتیٰ کہ آپ دیکھیں حضور علیہ السلام کی رفتار کہ اگر ماننے والے بدر میں 313 تھے تو ایک سال بعد احد میں وہ 1000 تھے. صلح حدیبیہ میں 1500 تھے، اور مکہ فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے تو 10,000 تھے. غزوہ تبوک کے لیے گئے تو 30,000 تھے. اور آخری سال حجۃ الوداع میں جب میرے مصطفیٰ کھڑے ہوئے تو سامنے 1.25 آدمی موجود تھا. تو میرے بھائیوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا، یا کسی مسلمان پر، کسی تنظیم پر، کسی پر. میرا مقصد یہ نہیں ہے. اس سے آج ہم اس کے بالکل الٹ ہو گئے. آج کیا ہے؟ کافر ایکٹ کرتا ہے، ہم ری ایکٹ کرتے ہیں پیچھے کہ اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ بول دیا، اب ہم نے یہ کرنا ہے، اب ہم نے یہ کرنا. ہماری اپنی کوئی عالمی پالیسی، ہمارا اپنا کوئی عالمی کردار کہ لوگ اس کے پیچھے بھاگیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، وہ اب نہیں ہے. ہم لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. یہ خلاف سنت ہے. جب کچھ نہیں ہوتا تو ہم مزے سے سوئے ہوئے ہوتے ہیں کہ ابھی تو کچھ نہیں کرنا، اور جب کچھ ہو جاتا ہے تو بھئی اب ہی سب کچھ کرنا. یہ حضور کی سنت نہیں. اور آخری چیز میں عرض کروں گا، ٹائم میرا تھوڑا سا زیادہ ہو گیا. حکمت اور عقل کے ساتھ فیصلے کرنا اپنی زندگی میں، یہ حضور کی سنت ہے. آپ نے کوئی کام بغیر حکمت اور عقل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے. حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہجرت کرنی تھی، لوگ مدینہ جانے کے لیے شمال میں جاتے ہیں، آپ حکمتاً جنوب سے نکلے. ایک ایک قدم پہ آپ نہ دشمن سے ایک قدم آگے ہوتے تھے، اپنی حکمت میں، دانائی میں، تدبر میں. مکہ آپ نے فتح کیا نا، اتنی خاموشی سے مکہ فتح کیا کہ دنیا حیران ہے اس پہ. 10,000 لوگ آپ لے کے نکلے، ان کو کہا الگ الگ چولہا جلانا. سب نے الگ الگ چولہا جلایا. پہاڑ سے جب مکہ والوں نے دیکھا نا تو انہوں نے اندازہ لگایا کہ ایک چولہے پہ 4 آدمی ہوتے ہیں تو 40,000 کا لشکر آ رہا. وہ اور ڈر گئے.
حضور جب مکہ میں داخل ہوئے آپ نے کہا فلاں کے گھر میں جو گیا اس کو امان، فلاں کے گھر میں جو گیا اس کو امان۔ اب لوگوں نے بولا ہمارے سردار کے گھر جو جائے اس کو امان ہے، تو پتہ نہیں صلح ہو گئی ہے، جنگ کرنی ہے یا کیا کرنا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہے تھے، حضور بغیر خون بہائے کسی کا مکہ فتح کر کے مکہ میں داخل ہو گئے۔ تو سب پہ لازم ہے اپنی زندگی کے اندر کہ وہ حکمت کے ساتھ جو چیزیں راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں، صلح کے ساتھ، محبت کے ساتھ، لوگوں کو جوڑنے کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جوڑا ہے، قبائل تھے تو جوڑا ہے، خاندان تھے تو جوڑا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے ساتھ۔ اور آخری جملہ کہوں گا کہ کیسر و کسرا والے حملہ کرنے کی سوچ رہے تھے، حضور ان سے پہلے 1.5 لاکھ کا لشکر، 30,000 کا لشکر لے کے 1.5 لاکھ فوج کے مقابل جا کے تبوک کی سرحد پہ کھڑے ہوئے۔ وہ ویسے ہی ڈر گئے، انہوں نے کہا کہ ان کے پاس ایسا کچھ ہے کہ یہ پہلے ہی آ گئے ہم سے۔ انہوں نے لڑنے کی جرت نہیں کی، اور حضور کافی ٹائم تبوک میں اعلان کر کے کہ ہم یہاں موجود ہیں، کوئی آ سکتا ہے تو آئے۔ آپ نے اپنی زندگی کے آخری سالوں میں اسلام کو مکہ، مدینہ، حجاز، عرب سے نکال کے آپ نے اس کی جو سرحدیں تھی وہ کیسر و کسرا تک اس کا پیغام آپ نے پہنچا دیا۔ تو اس لیے آج ہم پر لازم ہے کہ ہم حضور کی سیرت اور سنت کو اپنی زندگی میں قائم کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے رسول کو مکمل طریقے سے فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم كما تحب وترضى دے کے چند اشعار پیش کرتا ہوں، مل کر کوئی زبان خاموش نہ رہے، پڑھیے۔ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ۔ کون کون پڑھ رہا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر بتائیں۔ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ۔ جب کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، سانسوں میں مہکتی ہے مناجات کی کلیاں، کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے، اور آیات کی جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند، لفظوں کی انگوٹھی میں نگینا سا جڑا ہے۔ صلو جگنو مہتاب تیرا ریزہ نقش کفے پا ہے، واللیل تیرے سایہ گیسو کا تراشا، والعصر تیری نیم نگاہی کی ادا ہے، اور ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے۔ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ۔ قرآن نے قسم کھائی ہے اس شہر امان کی جس شہر کی گلیوں نے تجھے ورد کیا
کیا ہے اور اب اور بیاں کیا ہو کسی سے تیری بدعت، اب اور بیاں کیا ہو کسی سے تیری بدعت، یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے۔ جو پڑھ رہا ہے ذرا ہاتھ اٹھا کر بتائے اے قربان، یہ ہاتھ اٹھا کر بتا دو کہ ہم بارود والے نہیں ہیں، درود والے ہیں۔ اب اور بیاں کیا ہو کسی سے تیری بدعت، یہ کم تو نہیں ہے کہ جناب آمنہ اٹھی بلائیں لینے کو، جو سر پہ تاج شفاعت کا وہ سجا کے چلے، وہ ان کا فقر کے رشک آئے خود سلیمان کو، وہ ان کا حسن کہ یوسف بھی منہ چھپا کے چلے، اور نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے کو آئے تو بخشوا کے چلے۔ بڑے سارے دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو ہو، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تمہیں تو ہو، چلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر اس کی حقیقتوں کے شناسا تمہیں تو ہو، اور گرتے ہوئوں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے، اے تاجدار طیبہ و بطحا تمہیں تو ہو۔ کہا کہ یہ ضرور پڑھنا ہے، اور باب العلم کی بھی یہ فرمائش ہے۔ فاروق بھائی یہ گرہ دیکھیے گا کہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگیں ہیں۔ شاعر آقا کا حسن سراپا بیان کر رہا ہے، آپ ذرا ہاتھ اٹھا کر ہر مصرے پر سبحان اللہ کہتے چلے جائیں تو مجھے پتہ چلے گا کہ میں نے شعر پہنچا دیا کہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگیں ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہے، گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفر کے زمین اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں، اور ظاہر ہو تو بھر بھر کے گلے تر تیری خوشبو، غائب ہو تو دنیا کو سراپا نہیں ملتا، وہ اسم کے جس اسم کو لب چوم لے ہر بار، وہ جسم کے سورج کو بھی سایہ نہیں ملتا، اور دنیا کے سلاطین تیرے جاروب کشوں میں، عالم کے سکندر تیری چوکھٹ کے بھکاری، گردوں کی بلندی تیری پاپوش کی پستی، جبریل کے شہ پر تیرے بچوں کی سواری، بولو ذرا درود۔ گورنر ہاؤس کے دالان میں اتنے عاشق آقا پر
درود بھیج رہے ہیں، کیمرہ مجھے نہ دکھائے، ان دیوانوں کو دکھاؤ، ہاتھ اٹھا کر کہو سارے ساری دنیا ایک طرف اور میرے آقا ایک طرف، سب عقیدت ایک طرف اور ذکر ان کا ایک طرف، کوئی ان سا ہو نہیں سکتا، حقیقت ہے یہی، خلق ساری ایک طرف، محبوب تنہا ایک طرف، اور نور کی خیرات ملتی ہے انہی کے نور سے، چاند سورج ایک طرف اور ان کا چہرہ ایک طرف، بولو سارے عامر بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ شعر بھی پڑھ دو۔ استاد قمر جلالوی ایک میں شعر پڑھتا ہوں، اس کی گرا 5-7 مجمع سے بھی 5-7 لوگوں نے بھی ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہہ دیا تو میں سمجھوں گا کہ تسلیم صابری تم نے شعر پہنچا دیا کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تفسیر ہے، اور سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ محبوب خدا سید و سرور کے برابر لاؤ تو کوئی میرے پیمبر کے برابر، لاؤ تو کوئی میرے پیمبر کے برابر، لاکھوں ہیں زمانے میں سکندر کے برابر، پر کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر، اور نادان انہیں اپنا سا کہتے ہیں نیازی، ذرہ نہیں ہوتا کبھی گوہر کے برابر۔ موسیٰ اور ہے، معراج مولا اور ہے، ذات باری اور ہے، شم تجلی اور ہے، قرب موسیٰ اور ہے، معراج مولا اور ہے، ذات باری اور ہے، شم تجلی اور ہے، طور و معراج کے واقعے سے ملتا ہے سبق، اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے۔ بہت ذوق والا مجمع ہے، میں توقع نہیں کر رہا تھا، لیکن ایک سے بڑھ کر ایک دیوانہ یہاں بیٹھا ہے، اس پر گورنر صاحب کو الگ سے مبارکباد ہے، یہ اضافی مبارکباد ہے کہ سارے دیوانے ہیں۔ اب اس آقا کی اسماء گرامی میں پڑھوں گا اور ہاتھ اٹھا کر ایک ایک دیوانہ ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہے گا کہ وہ روح زماں ہے، وہ زیب بقاں ہے، وہ چارہ گرے بے کساں، رحمت بے کراں، ہادی دو جہاں ہے، وہ دلوں کا سکون، آرزوئے زمین، حسرت آسماں ہے، وہ وفا کا بھرم ہے، شفیع الامم ہے، سراپا کرم ہے، باعث کیف و کم ہے، جان بیت الحرم ہے، وہ سب سے حسین ہے، دلوں میں بقی ہے، کلام مبین ہے،
जज्बे आशिकी है, लज्जत अंग भी है, वो मोहब्बत की जू है, सदाकत की खू है, मुसावात की जस्तजू, अदल की गुफ्तगू, नगमाए अल्लाह है। अल्लाह हो, 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 अल्लाह हो। मोहब्बत जो मोहब्बत सदाकत की खू है, मुसावात की जस्तजू, अदल की गुफ्तगू, नगमाए अल्लाह है, वो हुस्ने नजर है, दुआ में असर है, मताए हुनर है, खुदा की खबर है, दलीले सहर है, फसीले हुकूके बशर है, वो महरे अता है, वो लुत्फे सबा है, खिरत की बका, आश्ती की सदा, मजहरे हुस्ने खल्ला के अर्जो समा है, वो हबीबे खुदा है, खातमुल अंबिया है, अहमद मुस्तफा है, मोहम्मद मुस्तफा है। देते हो, जाने किस जुर्म में तमन्ना की सजा देते हो। दानिश भाई मुझे कह रहे थे कि तस्लीम भाई मौका मिले तो ये पढ़ दीजिएगा, और मौका मिल गया। नित नए नक्श बनाते हो, मिटा देते हो, जाने किस जुर्म में तमन्ना की सजा देते हो। कभी कंकर को बना देते हो हीरे की कनी, कभी हीरों को भी मट्टी में मिला देते हो। और ख्वाहिशे दीद जो कर बैठे सरे दूर कोई, दूर ही मर के तजल्ली से जला देते हो। और नारे नमरूद में डलवाते हो खुद अपना खलील, खुद ही फिर नार को गुलजार बना देते हो। बेचो यूसुफ को कभी मिस्र के बाजारों में, आखिरकार शहे मिस्र बना देते हो। और जज्बो मस्ती की जो मंजिल पे पहुंचता है कोई, बैठकर दिल में अनल हक की सदा देते हो। खुद ही लगवाते हो फिर कुफ्र के फतवे उस पर, खुद ही मंसूर को सूली पे चढ़ा देते हो। और अपनी हस्ती भी वो एक रोज कमा बैठता है, अपने दर्शन की लगन जिसको लगा देते हो। पर खुद जो चाहो तो सरे अर्श बुलाकर महबूब एक ही रात में मेराज करा देते हो। ARYQ TV और गवर्नर हाउस सिंध के इश्तिराक से ये महफिल हो रही है। और ये पैगाम वफाक की तरफ से मोहब्बत एक जंजीर की सूरत में सब पूरा पाकिस्तान जुड़ा हुआ, ये पैगाम पाकिस्तान के एक कोने कोने से उठता है, उठना चाहिए। मैंने ये अशार पढ़े, मैं चूंकि लाहौर से स्पेशली इस प्रोग्राम के लिए आया तो मेरा जी चाह रहा है कि मैं एक गिरा फारूक भाई पंजाबी में पढ़ूं, इजाजत है? हाँ,
اجازت ہے؟ اب دیکھیں گے کون کون سبحان اللہ کہے گا. اس لیے آپ بیٹھے تو یہاں ہیں لیکن آپ کو پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے. درود پڑھو ذرا سارے محبت سے ایک دفعہ پڑھو. اس پہ سبحان اللہ کہو تو مزہ آئے کہ تو میرا محبوب نی ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے بجلی دردی لشک نہ مارے متاں بے ادبی ہو جاوے اور جیو جاوے سیر چمن میں سارا گلشن شیش نواوے جیو پاوے ہاتھ پھلاں وچ رل جاوے صفتاں پاک رسول دیاں دا کون بیان سناوے کیڑا ایتھے گن گن دسے جتھے گنتی بھی مک جاوے اور آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے. حضرت کا سہارا لے رہا ہوں. دیوانہ ہاتھ اٹھائے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے گلزار قدس کا گل رنگی ادا کہوں درمان درد بلبل شیدا کہوں تجھے صبح وطن پہ شام غریباں کو دوں شرف بے کس نواز یسوع والا کہوں تجھے اور اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے اور تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہے بری حیرا ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے کہنے کی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خامشی چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے اب اور بیاں کیا ہو کسی سے تیری بدعت یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے اور اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے بخشش بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے یہ دل کا نگر ہے دل کا نگر ہے مدینے کی فضا ہے مدینے کی فضا ہے مدینے کی فضا ہے. سلامت رہیے سلامت رہیے. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم كما تحب وترضى